میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب۔ آپ میں سے اگر کوئی پوچھنا چاہے پہلے 27 ابواب میں سے سوال تو ضرور پوچھ سکتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہمارا آلریڈی گزر چکا ہے۔ 28ویں باب سے پڑھوں گا میں۔ لکھا ہے، تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں، اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تیری میراث ہو جائے۔ سو اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا اور وہ فدان ارام میں لابن کے پاس جو ارامی بتویل کا بیٹا اور یعقوب اور عیساؤ کی ماں ربکا کا بھائی تھا گیا۔ اب یہ برکت کس کے پاس ہے؟ یعقوب کے پاس ہے، اور اسحاق ان آیات میں اس برکت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یعقوب دھوکے سے میرے پاس آیا تھا اور اس نے برکت حاصل کر لی، حالانکہ اگر وہ نہ بھی دھوکہ دیتا تو ابھی برکت یعقوب ہی کو ملنی تھی، ہر صورت یعقوب کو ہی ملنی تھی، چاہے یعقوب یہ دھوکہ دیتا یا نہ دیتا۔ اب اسحاق اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور وہ یعقوب کو بلاتا ہے اور اسے دعا دیتا ہے اور اسے تاکید کرتا ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، بلکہ تو اٹھ کر کہاں جا؟ فدان ارام کو اپنے نانا بتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں۔ یعنی وہ اس برکت کو تسلیم کر رہا ہے جو کہ یعقوب کو مل چکی ہے۔ سو اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا اور وہ فدان ارام میں لابن کے پاس جو ارامی بتویل کا بیٹا اور یعقوب اور عیساؤ کی ماں ربکا کا بھائی تھا گیا۔ یعقوب وہاں سے چلا جاتا ہے، یعقوب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے، پس جب عیساؤ نے دیکھا کہ اسحاق نے یعقوب کو دعا دے کر اسے فدان ارام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی بیاہ کر لائے، اور اسے دعا دیتے وقت یہ تاکید بھی کی ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، اور یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فدان ارام کو چلا گیا۔ اور عیساؤ نے بھی یہ دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ اسحاق کو بری لگتی ہیں، تو عیساؤ اسماعیل کے پاس گیا اور مہلت کو جو اسماعیل بن ابراہیم کی بیٹی اور نبیوت کی بہن تھی بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا۔ سو عیساؤ بھی کچھ جو خرابی پیدا ہوئی ہے، یعنی اس نے کنانی لڑکیوں سے شادی کی ہے اور اس سے اس کے ماں باپ جو ہیں وہ تنگ ہیں، سو اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش میں وہ اسماعیل کی بیٹی کو بیاہ کر لاتا ہے کہ شاید میری غلطی کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ پھر 10ویں آیت میں لکھا، اور یعقوب بیرسبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہاں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے زروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہاں پر بیسیکلی خدا اپنا وعدہ دہرا رہا ہے۔ اس سارے چیپٹر کے بعد جب ہر کسی نے اپنی اپنی کوشش کر لی، ہر کسی نے برکت کو پانے کی، عیساؤ نے اپنی کوشش کر لی، یعقوب نے اپنی کوشش کر لی، سکیمیں لڑا لی، سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد یعقوب وہاں سے نکل جاتا ہے۔ سو میں بھی یعقوب کے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا خدا کا وعدہ اب بھی میرے ساتھ موجود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اپنی سکیمیں لڑائی تھی، اپنی جسمانی طریقے سے اس برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ سو خدا اپنا وعدہ دہراتا ہے، اس کو دوبارہ سے یقین دلاتا ہے کہ میرا وعدہ تیرے
साथ कायम है और मैं तुझे बरकत दूंगा और क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। फिर 15वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, लिखा है और देख मैं तेरे साथ हूं। यह बड़ी ही तसल्ली बख्श बात है, और मेरा नहीं ख्याल कि याकूब के पास इससे ज्यादा कोई तसल्ली बख्श बात हो सकती है। जब खुदावंद ने क्या कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। आपको पता है यीशु मसीह ने भी हमसे यह वादा किया है कि मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। इससे बड़ी कोई तसल्ली की बात हो ही नहीं सकती। इंसानी टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर वैसे हम इंसान होते हुए भी एक दूसरे को कह देना कि मैं तेरे नाल हूं, तू टेंशन ना ले, तो अगले बंदे को अच्छी खासी तसल्ली हो जाती है कि उसने मुझे ये बात की है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कोई कंडीशनल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं हर वक्त, और खुदा तो हर वक्त हमारे साथ है। खुदा से अगर खुदा हमें खुद ये बात कहता है जिस तरह यीशु मसीह ने भी कही, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। सो खुदा उसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है। जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह बड़ी जबरदस्त तसल्ली की बात है। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। बेशक खुदावंद हर जगह मौजूद है, लेकिन क्योंकि याकूब इंसानी टर्म्स में सोच रहा है, वो एक ख्वाब देखता है कि जो सीढ़ी है ये जमीन से आसमान तक कनेक्टेड है। और आपको पता है कि यीशु मसीह ने भी इस तरह से एक टर्म इस्तेमाल की थी। आई थिंक यूहन्ना की इंजील में है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 51 आयत लिखा है, फिर उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। यह बेसिकली एक कनेक्शन की बात की गई है कि खुदा का कनेक्शन जमीन के साथ है। ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये कोई अलग नहीं है। खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो सिर्फ आसमानों में रहता और उसे जमीन की फिक्र नहीं है, बल्कि वो जमीन पर होने वाले तमाम वाकयात के साथ क्या है, कनेक्टेड है। वो हर जगह मौजूद है। इस जमीन पर भी वो हर जगह पर मौजूद है। उसका राब्ता इस जमीन पर हर जगह मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर खुदा है और ना कोई ऐसी जगह है जहां पर खुदा नहीं है। यानी कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर खुदा नहीं है। हर जगह पर खुदा मौजूद है। वो इस जमीन पर उसका राब्ता, उसका कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता। सो याकूब को भी यह तसल्ली दी गई है कि मैं तेरे साथ हूं, मेरे वादे तेरे साथ हैं, मेरी प्रेजेंस तेरे साथ है। तू खुद को अकेला महसूस ना कर। तू ये ना सोच कि तू अकेला है या तुझे इस सारी तगोदौ में से अकेले गुजरना पड़ेगा, बल्कि मैं तेरे साथ हूं। सो वो इस सीढ़ी को देखता है जो कि आसमान तक लगी हुई। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। ये भयानक जो है ना, ये तर्जुमा थोड़ा सा उर्दू में इस तरह से है, अदरवाइज ऑसम प्लेस अंग्रेजी में इसको कहा गया है। ये वो खौफनाक टर्म्स में नहीं है, वैसे भयानक से यही लगता है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। ये याकूब की अपनी सोच है कि ये खुदा का घर है। वो इस तरह से सोचता। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा अगर खुदावंद मेरे साथ रहे। ये बड़ी गौर तलब बात है। याकूब ने क्या कहा है इस सारे वाक़े के बाद? खुदा ने उसको बरकत भी दी है, वो अपने बाप के घर से निकल आया है, अब वो रास्ते में है और रास्ते में ख्वाब देखता है। ख्वाब में सीढ़ी को आसमान तक कनेक्टेड देखता है, फिर खुदा के वादे को सुनता भी है। खुदा उसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। और याकूब इसका जवाब कैसे देता है? अगर तू मेरे साथ रहे। ये उसकी कम ईमानी को, उसकी कमजोरी को जाहिर करता है।
ابھی تک اسے یہ یقین نہیں ہے کہ خدا میرے ساتھ، وہ ابھی تک بھی اب اگر کو بیچ میں لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے. مطلب یعقوب نے خواہشاں چیک کرو تسی. خدا کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، تو جہاں کہیں جائے میں تیری حفاظت کروں گا. اگر میں دوبارہ پڑھوں خدا کے وعدے کو، اوپر میں 15ویں آیت سے پڑھتا ہوں. دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جب تک میں اپنے وعدے کو پورا نہ کر لوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. اور یعقوب کا رسپانس کیا ہے؟ اگر تو میرے ساتھ رہے، جو کہ بڑا ہی ایک ویک رسپانس ہے کہ اگر تو میرے ساتھ رہے، اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سلامت لوٹا ہوں تو خداوند میرا خدا ہوگا. مطلب یہ بڑی ایک ویک قسم کی دعا ہے. اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ خدا تو میرے ساتھ ہے اور میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یعقوب کے بارے میں سوچیں کہ نہیں یعقوب نے کی کیتا، مطلب خدا کہنا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہاں تو کہنا ہے اگر تو میرے نال رہے، تو مینوں روٹی بھی دویں، تو مینوں کپڑا بھی دویں، میری حفاظت بھی کریں تو تو میرا خدا ہوگا. اس طرح کی دعائیں ہم بھی کرتے ہیں بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات کرتے ہیں کہ اگر خداوند میرا یہ کام بنا دے تو پھر میں چرچ آیا کراں گا. جسمانی چیزوں کے پورا نہ ہونے پر ڈپینڈنٹ جو دعائیں ہیں یہ کوئی صحیح پیٹرن نہیں ہے کہ خدایا میرا یہ کام ہو جائے تب میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تب میں. although کہ خدا انسان کو اکوموڈیٹ کر دیتا ہے بعض اوقات. یعقوب کی اس دعا کو بھی خدا نے سن لیا کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ یہ محض بشر ہی ہیں. لیکن سب کیسز میں ایسا نہیں ہوتا، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جی میرا دادا بچ جائے تو میں توبہ کر لاں گا تو دادا بچ جائے، ہو بھی سکتا ہے. مطلب خدا کے نزدیک ہر چیز پاسبل ہے. لیکن کسی جسمانی چیز کے پورے ہونے کے ساتھ دعا کو روحانی معاملات کو کنیکٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی دعائیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ خدایا یہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا، نہ ہو تو نہیں کروں گا. بہرحال وہ روٹی کپڑے مکان کو، حفاظت کو، روٹی کپڑے کو بیچ میں لے آتا اور میں اپنے باپ کے گھر میں سلامت لوٹا ہوں تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. پیسے بھی لین دے ویچے کو. حالانکہ although کہ یہ بعد میں 10واں حصہ معیار بھی مقرر کیا جائے گا لیکن شریعت میں اس سے پہلے نہیں. جب موسوی شریعت خدا نے مقرر کی تو اس وقت 10ویں حصے کو مقرر کیا جو کہ اسی شریعت میں حکم تھا، اس کے علاوہ نہیں. بہرحال یعقوب یہ دعا کرتا ہے. 29ویں باب کو دیکھیں، لکھا ہے اور یعقوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کنواں ہے اور کنویں کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ بیٹھے ہیں، کیونکہ چرواہے اسی کنویں سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے اور کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا. اور جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کنویں کے منہ سے ڈھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو اسی جگہ کنویں کے منہ پر رکھ دیتے تھے. اب یعقوب بیسیکلی اس علاقے میں پہنچ چکا ہے. اب چونکہ اس زمانے میں کوئی سائنز وغیرہ نہیں تھے، کوئی نشان نہیں تھے کہ جہاں پر مقرر کیا جائے یا بتایا جائے کہ اب وہ فلاں علاقے میں پہنچ چکا ہے. جس طرح ہمارے یہاں پر لکھا ہوتا نا کہ یہ اتنے کلومیٹر رہ گیا، اب اتنے کلومیٹر رہ گیا، اب اتنے کلومیٹر رہ گیا. لیکن اس زمانے میں کوئی نشان وغیرہ اس طرح سے نہیں تھے، تو لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا کہ میں کہاں پر پہنچ چکا ہوں یا میں کس جگہ پر آ چکا ہوں. یعقوب ایک کنویں پر پہنچتا ہے اور وہاں پر کچھ ریوڑ بیٹھے ہیں. اب اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر پہنچ چکا ہے یا کس جگہ پر آ چکا ہے. اصول یہ تھا کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، سارے ریوڑ اکٹھے ہوں گے، تب جا کر اس بڑے پتھر کو ڈھلکایا جائے گا جو کہ اس کی حفاظت کے لیے دھرا ہے، اور تب سارے ریوڑ جو ہے وہ اکٹھے پانی پئیں گے. تب یعقوب نے ان سے کہا ہے میرے بھائیو تم کہاں کے ہو؟ اب یعقوب جاننا چاہ رہا ہے کہ وہ بھائی
کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ہاران کے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم نحور کے بیٹے لابن سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا ہم واقف ہیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ خیریت سے ہے؟ انہوں نے کہا خیریت سے ہے۔ اور وہ دیکھ اس کی بیٹی راخل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے، اور اس نے کہا دیکھو ابھی تو دن بہت ہے اور چوپایوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں، تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ۔ جب انہوں نے بتایا نا کہ ہم لابن سے بھی واقف ہیں اور اس کے خاندان سے بھی واقف ہیں، اور وہ دیکھو اس کی بیٹی راخل بھی چلی آ رہی ہے، تو اب یعقوب تو آیا ہی شادی کرنے ہیں یہاں پہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا کہ چلیں اگر اس کی بیٹی آ رہی ہے تو میں بھی مجھے کوئی اکیلے میں اس سے بات کرنے کا وقت مل جائے گا۔ وہ چروایا نو کہندا تسی انہاں نو پانی پیاؤ تے جاؤ، ایتھوں تسی کی کرن دے ہوئے تھے، حالے تے اتنا دن پیا، حالے تسی ہور بھی چرا سکتے ہو۔ تو وہ بیسیکلی وہ چاہتا ہے کہ مجھے بات کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں، تب ہم اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی، کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی۔ جب یعقوب نے اپنے ماموں لابن کی بیٹی راخل کو اور اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک کیا اور پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکا کر اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ اب یہ ویسے ایک ایکٹ ہے، سمجھ لو کہ یعقوب ہیرو بن گیا تھے۔ انہیں کیا، انہیں کلے نہیں پتھر نو ہٹا دیتا تے انہیں اپنے ماموں دے سارے ریوڑ نو پانی پلایا۔ شاید راخل کو امپریس بھی کر لیا اس نے۔ اور یعقوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا، اور یعقوب نے راخل سے کہا کہ میں تیرے باپ کا رشتہ دار اور ربکا کا بیٹا ہوں۔ ڈیفینیٹلی یعقوب کا راخل کو چومنا یا اس طرح سے رونا راخل کے لیے ایک عجیب بات ہوگی، لیکن جب وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں تیرے باپ کا رشتہ دار اور ربکا کا بیٹا ہوں، تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا۔ تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا، اور لابن نے اسے کہا کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے۔ سو وہ 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ اب لابن نے بڑا اچھا ویلکم کیا ہے یعقوب کو۔ لابن نے اس لیے اچھا ویلکم کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اسحاق کے لیے وہ نوکر رشتہ لینے کے لیے آیا تھا تو اس کو بتایا گیا تھا لابن کو کہ میرا مالک جو ہے وہ بہت امیر آدمی ہے، اور اس امیر آدمی کا وارث کون ہے؟ یعقوب۔ اس کا مین وارث کون ہے؟ پہلوٹا کون ہے؟ یعقوب ہے۔ سو اس کو پتا ہے کہ یعقوب اس ساری دولت کا وارث ہے۔ سو وہ بڑا اچھا ویلکم اس کو کرتا ہے کیونکہ لابن بیسیکلی دل میں لالچ رکھتا ہے۔ یعقوب کے یہاں تک کہ اگر آپ حال کو دیکھیں نا تو وہ سبمسو ایٹیچیوڈ ابھی تک اس کا نہیں ہے، سبمسو ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ اس کے کردار میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو درست ہونے کی ضرورت ہے، اور خداوند اگلے 20 سال لابن کے وسیلے سے اس کو بہت ساری چیزیں سکھائے گا۔ لابن کے وسیلے سے اس کو بہت ساری چیزیں سکھائے گا۔ سبمسو ایٹیچیوڈ کس طرح سے؟ یعقوب کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند اس کو کہہ رہا ہے کہ جی میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور ابھی تک، کیونکہ پہلے بھی یعقوب کو کہا گیا تھا، اس کی ماں ربکا کو کہا گیا تھا کہ وارث کون ہے؟ یعقوب ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک سکیم لڑاتے ہیں، خداوند پر بھروسہ نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جب برکت مل گئی، سب کچھ ہو گیا، اسحاق نے بھی مان لیا کہ برکت یعقوب ہی کی ہے اور وہ چل بھی پڑتا ہے، پھر خداوند اس کو نظر بھی آتا ہے، اور نظر آنے کے بعد خداوند اپنا وعدہ بھی دہراتا ہے اور اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر بھی یعقوب کیا دعا کرتا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ رہے، اگر تو میرے، ابھی تک وہ خداوند پر یقین نہیں کر رہا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے۔ سو خدا اس کے ماموں کے وسیلے سے، لابن کے وسیلے سے اس کو بہت ساری چیزیں سکھائے گا۔ کیا اس سارے پیریڈ میں خدا کا منصوبہ فیل ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس میں دیر ضرور ہوتی ہے، لیکن یعقوب بہت سارے تجربات حاصل کرتا ہے۔ ہم بھی اکثر جب ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے،
جب خداوند کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے تو ہمیں خدا بہت ساری سچویشنز میں جانے دیتا ہے جہاں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو بڑی لمبی عمر لگا دیتے ہیں سیکھنے کے لیے. یعنی اگر آپ کی خدمت، میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ آپ خدمت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت بڑھ نہیں رہی، ترقی نہیں پا رہی، یا اس میں کوئی انکریز نہیں آ رہا، تو خداوند اس بات سے تو خوش نہیں ہے کہ تسی ساری عمر 10 20 30 40 50 لوگوں سے خدمت کر دے رہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ مطلب خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت بڑھے اور پھلدار ہو، آپ اور بہت سارے لوگوں تک پہنچیں، بہت جلد پہنچیں. خداوند آپ کی ترقی چاہتا ہے. ہم اکثر نہیں چاہ رہے ہوتے کیونکہ ہم اس پر بھروسہ ہی نہیں کر رہے ہوتے. اس کی ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نے ہمیں بلایا ہی نہیں، اور اگر خدا کی بلاہٹ کے بغیر ہم خدمت کریں گے تو جو مرضی کرتے رہیں وہ پھلدار نہیں ہوگی. لیکن اگر خدا کی بلاہٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی ہٹ دھرمی ہے یا ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہے جو کہ ہماری ترقی کو روک رہا ہے. اور جب تک آپ اس گناہ کو دور نہیں کر لیتے آپ کی ترقی نہیں ہوتی. بعض اوقات تو ہم پیچھے کو چل پڑتے ہیں. اور تیسری ایک وجہ یہ کہ خدا میں بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے لیکن ہماری ہٹ دھرمی ہوتی ہے، ہم چیزوں کو سیکھ نہیں رہے ہوتے، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ نہیں کرتے. اور جب تک ہم پھر چیزوں کو سیکھ نہیں لیتے تب تک وہ سلو پیٹرن پر چلتے رہتے ہیں. اور 10 سال بھی گزر سکتے ہیں، 20 سال بھی گزر سکتے ہیں، اور 30 40 سال بھی گزر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں. وہ اکثر پنجابی سے شرون صاحب ایک گل کر دیں، کوئی بندہ نہ اپنی گل تو ٹلے تے میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا. وہ مینوں پنجابی زبور دا یاد کراندے مصرع. تو کئی لوگ ہیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتے، وہ نہیں اپنی پوزیشن کو بدلتے. جن چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ان کو چینج نہیں کرتے، سو ان کی خدمت جو ہے وہ نہیں بڑھ پاتی یا زیادہ پھلدار نہیں ہوتی. خدا بہت ساری سچویشنز میں ان کو لے جاتا ہے، وہ مشکل وقت میں گزارا کرتے رہیں گے لیکن اپنی ان عادات کو چینج نہیں کریں گے. لیکن اگر چینج کریں گے تو خدا ضرور ان کو پھلدار کرے گا. بہرحال وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور 1 مہینہ اس کے ساتھ رہتا ہے. تب آگے لکھا ہے، تب لابن نے یعقوب سے کہا چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی. اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا. لیا کی آنکھیں چندھی تھیں پر راخل حسین اور خوبصورت تھی. یہ جو چندھی لفظ ہے اس کے بہت سارے مطلب بتائے گئے ہیں کہ شاید خوبصورت نہیں تھیں یا دکھنے میں بہت اچھی نہیں تھیں، بہت سارے اس کے اور بھی مطلب بتائے جاتے. بہرحال جو کمپیریزن ہے، خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے وہ راخل میں زیادہ ہے. اور یعقوب راخل پر فریفتہ تھا، سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کر دوں گا، جو کہ ایک بہت بڑی آفر ہے. اس زمانے میں جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی تھی تو اس کو جہیز دیا جاتا تھا، اور یہ جہیز لڑکی لے کر نہیں تھی آتی بلکہ کون دیتا تھا؟ لڑکا دیتا تھا. کون دیتا تھا؟ لڑکا دیتا تھا. اور یہ اس لیے بھی کیونکہ وہ ثابت کرتا تھا کہ میں اب اس کا خیال رکھنے کے قابل ہوں، یہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے، میں اس قابل ہوں کہ میں اس کا خیال رکھ سکوں اور اسے پال سکوں یا اپنے خاندان کو پال سکوں، آگے بڑھا سکوں. سو وہ جہیز دیا کرتا تھا. سو یعقوب ایک آفر کرتا ہے کہ میں 7 سال تیری خدمت مفت کروں گا. سو یہ کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ یہ یعقوب کی طرف سے جہیز کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں تھا ہوتا. یعقوب نے ایڈی وڈی آفر کی تھی، میں بھی یعقوب کو ہو کہ یار نہ ہوئے کسی پاسے بھی، مطلب میں آفر ایڈی وڈی کرا دینی ہے کہ ماموں کو نہ ہی نہیں ہونی. سو وہ سو سکتا ہے کہتا ہے 1 سال کروں گا 2 سال کروں گا، تو ماموں کہتے ہیں نہ انج نہیں، یہ تھوڑے ہیں. تو یعقوب نے اتنی بڑی آفر کرا دی کہ ماموں سے نہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. لابن نے کہا اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ. چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے. اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں. تب لابن نے
جگہ کے لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی، اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا اور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا، اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے، تب اس نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ تھی؟ پھر تو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ یعقوب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس کو چھوٹی بیٹی کا کہہ کر بڑی بیٹی دے دی گئی ہے۔ لیکن یہ دھوکہ ویسے ہوا کس کے ساتھ ہے؟ جس نے خود اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ میں بھی یعقوب کو اس وقت یہ بات یاد آتی ہو کہ میں بھی یہی کام کر کے آیا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ لابن نے کہا ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پہلوٹی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں، تو اس کا ہفتہ پورا کر دے، پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر تجھے 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ کیونکہ لابن جو ہے وہ اب جان چکا تھا کہ یعقوب راخل سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کی چاہت میں یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اس کی پہلی آفر سے اس نے اندازہ لگا لیا، یعنی جب اس نے اتنی بڑی آفر کی کہ جی میں 7 برس فری میں خدمت کر دوں گا ایک لڑکی کی خاطر، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس منڈے کو کچھ بھی کرا لو۔ تو اب بڑی کو بیاہ کے وہ دوسری کے لیے کہتا ہے کہ تو 7 برس اور میری خدمت کر، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یعقوب بڑا ہی محنتی آدمی ہے، دل لگا کے کام کرتا ہے، یہ اور 7 برس دل لگا کر یہاں پر کام کرے گا۔ یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا، تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ وہ راخل سے بھی آغوش ہوا اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا، اور 7 برس اور ساتھ رہ کر لابن کی خدمت کی۔ 14 برس اس نے کس کے لیے خدمت کی ہے؟ راخل کے لیے، راخل اور لیا کے لیے نہیں، صرف راخل کے لیے۔ اور لیا لی تو بھاویں ایک دن بھی نہ کردا، کہندے نہیں میں نہیں کردا، تسی رکھو کولے، لیکن صرف راخل کے لیے، ایک اپنی بیوی کے لیے جس کو وہ چاہتا تھا، اس نے 14 برس لابن کی مفت خدمت کی ہے۔ اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راخل بانجھ رہی۔ اس سے پہلے ربکا کا اگر آپ کیس دیکھیں، اس سے پہلے آپ سارا کا کیس دیکھیں تو آپ، اور پھر اب راخل کا بھی کیس دیکھیں تو بار بار آپ کو جب سننے کو ملتا ہے کہ خداوند نے اس کا رحم کھولا، خداوند نے اس کا رحم کھولا۔ یہ رحم پر اور بچوں کے اس دنیا میں آنے پر خدا کے مکمل اختیار کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں بہنیں، شریعت میں دونوں بہنوں سے شادی پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن کیونکہ یہ شریعت سے پہلے کی بات ہے، اور ویسے بھی خدا نے جب آدم اور حوا کو پیدا کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت۔ خدا کا انیشل ڈیزائن کیا ہے شادی کے لیے؟ ایک مرد اور ایک عورت، لیکن خدا نے بہت ساری جگہوں پر لیوریج دی ہے، اس میں لوگوں نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں پرانے عہد میں، لیکن آہستہ 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 یہ لیوریج بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ دونوں بہنوں سے شادی کرتا ہے، لیکن شریعت میں جا کر دونوں بہنوں سے بھی شادی جو ہے وہ اس کو منع کیا گیا ہے ایٹ اے ٹائم جو شادی کی جاتی ہے۔ اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہو، اور اس نے اس کا نام روبن رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا، سو میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا۔ اب یہاں پر ایک ریس شروع ہو جاتی ہے بچوں کی دونوں بہنوں کے درمیان، کیونکہ اس زمانے میں جو بچہ ہے، آج بھی لیکن اس زمانے میں خاص طور پر بہت اہم سمجھا جاتا تھا کہ جب شادی ہو تو آپ کے بیٹا ہونا چاہیے، اور جو بانجھ ہے اس کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یا کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ دونوں بہنوں کے درمیان اب ایک ریس سٹارٹ ہوگی بچوں کی، اور لیا سمجھتی ہے کہ جی میں چونکہ خوبصورت نہیں ہوں، میرے بچوں کی وجہ سے یعقوب میرے ساتھ محبت کرنے لگے گا۔ پہلا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام روبن رکھتی ہے، جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام شمعون رکھتی ہے۔ یہ آپ سارے ٹیکسٹ کو پڑھ لیجئے گا۔
جب تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام لاوی رکھتی ہے اور چوتھے بیٹے کا نام یہودا رکھتی ہے۔ پہلے جو تینوں بیٹوں کے نام ہیں روبن یعنی ایک بیٹا، اور شمعون اس کا مطلب ہے پھر وہ حاملہ اور اس کے بیٹا ہوا، اس نے کہا کہ خداوند نے کہا مجھ سے نفرت کی گئی اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا، سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا، اور اس کے بعد پھر لاوی اور پھر یہودا۔ یہودا کا مطلب ہے تعریف یا پریز۔ پہلے تینوں بیٹوں کے نام وہ اس طرح سے رکھتی ہے جو کہ اس کی ظاہری کنڈیشن کو ظاہر کرتے ہیں کہ جی مجھ سے نفرت کی گئی، یا لاوی کا مطلب ہے اٹیچمنٹ اور یہودا کا مطلب ہے پریز۔ اٹیچمنٹ یعنی اب میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہو جائے گی یا وہ اٹیچ ہو جائے گا، لیکن وہ خیر نام اسی طرح سے رکھ رہی ہے۔ پھر راخل دیکھتی ہے کہ اس کے کوئی بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ اپنی لونڈی کو یعقوب کے پاس لے آتی ہے، اور پھر اس کی لونڈی سے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر لیا سے اور 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ 14ویں آیت دیکھیں۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اس سے کھیت میں مردم گیا مل گئے اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹم کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے؟ راخل نے کہا بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ یہ مردم گیا کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مینڈرکس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ ایک جڑی بوٹی تھی جس کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ اس کے استعمال سے حمل میں آسانی ہوتی ہے، یا جو بانجھ عورتیں ہیں اگر وہ استعمال کریں تو وہ اس قابل ہو سکتی ہیں کہ وہ بچہ پیدا کر سکیں۔ ایک دوائی کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اصل میں یہ جڑی بوٹی تھی کیا، اور کیا صرف اس کا کوئی بایولوجیکل ایفیکٹ تھا، مطلب کوئی واقعی اثر ہوتا بھی تھا، یا صرف ایک ذہنی یا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھا، پلیسیبو جس کو بولتے ہیں، کہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھا یا بایولوجیکل ایفیکٹ تھا۔ یہ اس کے بارے میں بالکل بھی کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال لیکن کیونکہ اس زمانے میں مشہور تھا کہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے دے دے، کیونکہ دونوں میں تو ریس لگی ہوئی ہے بچے پیدا کرنے کی۔ راخل کے تو ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کی لونڈی سے بچے پیدا ہوئے، سو وہ کہتی ہے کہ یہ مردم گیا جو ہے یہ مجھے بھی دے دے۔ 21ویں آیت۔ جب 10 بچے پیدا ہو چکے اس کے بعد اس کے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ یعقوب کے 10 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور خدا نے راخل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا خداوند نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ بالآخر یہ کوئی دوائی کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند نے کیا لکھا ہے کہ خداوند نے اس کے رحم کو کھولا ہے اور اس کے یوسف پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے اس میں یعقوب کی لابن کے ساتھ سودے بازی ہے، پھر یعقوب کا وہاں سے فرار ہونا ہے، لابن کا تعاقب کرنا ہے، پھر یعقوب کی عیساؤ سے ملاقات ہے، اس کے بعد ایک کشتی ہے جو کہ یعقوب لڑتا ہے، اور عیساؤ سے ملاقات۔ ان تمام باتوں کو ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، خداوند نے چاہا تو ضرور۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔